باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین انہ سابع افعال تسمى الافعال الناقصہ تدخل علی المبتداء والخبر فترفع الاول اسما لها وتنصب الثانی خبرا لها وهي كثيرة منها كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات ومنفك وما زال وما فتى وما برح وما دام وليس إلى آخره۔ آج ہماری گفتگو ہوگی نو سابع میں ساتویں نو ہے افعال ناقصہ کے بارے میں، کہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے یہ ہیں: کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، منفکا، ما زالا، ما فاتا، ما بارہا، ما دام، لیسا۔ سب سے پہلے مصنف گفتگو کر رہے ہیں کانا کے بارے میں۔ کانا کیا کرتا ہے؟ کانا کے بارے بتا رہے ہیں، یہ کانا ثبوت خبر للاسم کے لیے آتا ہے، اسم کی خبر کو اسم کے لیے ثابت کرنے کے لیے کانا آتا ہے۔ مثلا کانا زید قائما، یہ کانا جو ہے نا زید کے لیے قیام کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ زید کھڑا تھا۔ کانا زید قائما، کانا جو ہے نا یہ جو قائم ہے، قیام ہے، زید کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر آگے مصنف کہہ رہے ہیں کانا، یہاں ایک جملہ ہے، بعض علماء نحوت کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کانا اسم کی خبر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اسم کی خبر تو ثابت ہے، پہلے قیام تو ثابت ہو چکا ہے زید کے لیے، پھر اگر کانا کو داخل کرے کہ قیام کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے زید کے لیے، تو یہ تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ اعتراض کرتے ہیں اس عبارت پہ، یہ جو مصنف کی عبارت ہے لثبوت الخبر للاسم، کانا اسم کی خبر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے۔ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں قیام تو زید کے لیے پہلے ثابت ہے، اب اگر کانا کو لا رہے ہیں کہ قیام کو ثابت کرنے کے لیے زید کے لیے، تو یہ تحصیل حاصل ہوگا۔ لہذا کانا ثبوت خبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمانہ ثبوت کو معین کرنے کے لیے آتا ہے۔ کانا اس لیے آتا ہے، بتاتا ہے یہ جو خبر مبتدا کے لیے ثابت ہے، اسم کے لیے ثابت ہے، کس زمانے میں ثابت تھی، آیا ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں، زمانہ کو معین کرنے کے لیے آتا ہے۔ کانا زید قائما، یہ قیام زید کے لیے تو ثابت تھا، پہلے زید کھڑا، لیکن کانا نے آ کر بتایا ماضی میں قیام ثابت تھا، کانا آ کر زمانے کو معین کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کانا بمعنی سارا بھی آتا ہے، کانا بمعنی سارا بھی آتا ہے۔ سارا یعنی انتقال کے لیے آتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا۔ سارا زید غنیًا، یعنی سارا زید غنیًا، یہ سارا بتا رہا ہے زید پہلے غنی نہیں تھا ابتدا سے، بعد میں غنی ہوا ہے، پہلے فقیر تھا، فقیر سے فقر سے وہ کیا ہے مستغنی ہو گیا، غنی ہو گیا ہے، ثروت مند ہو گیا ہے۔ کانا بمعنی سارا بھی آتا ہے۔ تو مثال کیا دے رہے ہیں، شاعر کا شعر بیان کر رہے ہیں کہ بتیہا کفر والمطیو کانہا قتل حزن قد کانت فراخا بیوزہا، یہاں جو ہے نا کانت، ہمارا شاید مثال کیا ہے، کانت فراخا بیوزہا، کانا کا خبر مقدم ہے، اس مؤخر ہے، یہاں کانت سارا کے معنی میں ہے، یعنی بیوز کس کو کہتے ہیں، انڈے کو کہتے ہیں، یعنی کانت فراخ کس کو کہتے ہیں، فراخ مرغیاں کو کہتے ہیں، پالتو مرغیاں جو ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جوجے ہوتے ہیں ان کے، اس کو کیا کہتے ہیں، فراخ کہتے ہیں۔ کانت فراخن بیوزہا، یعنی وہ پہلے انڈے تھے، انڈے سے کیا ہے
بچے بن گئے ہیں، بچے نکلے ہیں. دیکھیں یہ کس کے معنی میں؟ انتقال کے معنی میں آئے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کانا میں ضمیر شان بھی ہوتی ہے. مثال کیا ہے؟ مثلا اذا متو کان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذی کنت. اب یہاں جو ہے نا کان الناس، یہ یہاں کیا ہے؟ یہ ضمیر شان بھی کانا میں ہے. اب اس شاعر جو بہترین شاعر ہے، شعر نے کہا ہے اذا متو، جب میں مر جاؤں گا، کان الناس صنفان، تو لوگوں کی دو صنفیں ہوں گی، دو گروہ ہوں گے. شامتن، ایک گروہ کیا ہوگا؟ میری برائیوں کو بیان کرے گا میرے مرنے کے بعد، کہے گا بھی یہ اس میں فلاں خامی تھی، فلاں خامی تھی. واخرو، دوسرا گروہ کیا ہوگا؟ مثنین بالذی کن، دوسرا گروہ میری اچھائیوں کو بیان کرے گا. یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو اس کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو اس کی برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کانا جو ہے نا یہ تاما بھی ہوتا ہے. کانا فعل ناقصہ، یہ تاما بھی ہوتا ہے. تاما سے کیا مراد؟ یعنی یہ اپنے اسم پہ اکتفا کرتا ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بے معنی ثابتہ ہوتا ہے یا واقع ہوتا ہے، یعنی واجدہ حاصلہ کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے کن فیکون، یہاں نمبر ایک کن فیکون میں کن جو ہے نا یہ تاما ہے، ناقصہ نہیں ہے، کیونکہ کن میں اسم ہے، اس کے تا جو مخاطب ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس کا خبر نہیں ہے، یہ تاما ہے کا. دوسرا جو ہے نا کون کس کے؟ کون فیکون کس کے معنی میں ہے؟ یہ بے معنی ثابتہ اور واقع کے معنی میں ہے. یعنی کون فیکون یعنی فواقع فیاقع، کن ہو جا، فیاقع، بس وہ واقع ہو گئی ہے. یعنی اذا قال له کن، جب اسے کہا جائے گا کن ہو جا، فیکونو یعنی فیاقعو، پس وہ واقع ہو جائے گی. یہاں کانا بے معنی واقع استعمال ہوا ہے. دوسرا کانا جو ہے نا کیا ہے؟ زائدہ بھی ہوتا ہے. ہم نے متعدد بار کہا ہے کہ زائدہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہو یا نہ ہو برابر ہے، نہیں، زائدہ سے مراد ہے کانا زائدہ ہوتا ہے تاکید کلام کے لیے، یعنی بے معنی تاکید کلام، کلام کی تاکید کے لیے آتا ہے، معنی کی تاکید کے لیے آتا ہے. کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 29 ہے. تو مریم جب جناب عیسیٰ کو لے کر آئی تو پریشان تھی کہ میں کیا جواب دوں ان کو کہ مریم تو کنواری ہے، پھر بچے کو کیسے لے کے آ دی ہے. تو خالق کائنات نے کہا آپ خاموشی کا روزہ رکھ لیں اور بچہ تک کلام کرے گا. تو جب جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف تو انہوں نے کیا کیا؟ کیف نکلم، ہم کس طرح کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی مہد میں بچہ ہے، ماں کی گود میں بچہ ہے، ویسے کیسے گفتگو کریں. یہاں جو ہے نا کیف نکلم، ترکیب آیت کیا ہے؟ کیفا استفہامی ہے جو کہ محلا منصوب ہے، حال واقع ہو رہا ہے، ضمیر سے جو نکلم ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے. من موصول ہے اور کانا زائدہ ہے جو ہمارا شاہد مثال ہے. فی جار، ماد کیا ہے؟ مجرور ہے، اور صبیہ حال ہے. کس کے حال ہے؟ یہ جو نکلموں کا مفعول ہے من موصولہ، اس سے کیا ہے؟ صبیہ حال واقع ہو رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کانا کو حذف بھی کیا جاتا ہے، اسم اور خبر باقی رہتی ہے لیکن کانا کیا ہو جاتا ہے؟ بذات خود حذف ہو جاتا ہے. مثال کیا ہے؟ اما انت منطلقن انطلقتو، یہاں اس میں انت کیا ہے؟ اس میں کانا ہے، منطلقن خبر کانا ہے لیکن کانا خود کیا ہے؟ معذوف ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ لأن کنتا منطلقن، کنتا جو ہے نا یہ حذف ہے. یا وہ کہتے ہیں کانا بھی حذف ہوتا ہے اور کانا اپنے دو معمولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی حذف ہوتا ہے، یعنی یا مبتدا حذف ہوگا ساتھ یا خبر حذف ہوگی. جیسے ان خیرن فخیرن، ان خیرن فخیرن، یہاں اس میں ان خیرن فخیرن میں
اعراب کے اعتبار سے 4 اعراب دیے جاتے ہیں. یا ان دونوں کو ناصب دیا جائے گا، جس طرح بھی ہم نے پڑھا ان خیرن فخیرن. اگر ناصب دیں گے تو کانا اپنے اسم سوایت معذوف ہوگا. یا ان دونوں کو رفع دیں گے، اگر رفع دیں گے تو کانا اپنی خبر سمیت معذوف ہوگا. او مختلفین، یا دونوں کو مختلف پڑھیں گے، یعنی پہلے کو مرفوع دوسرے کو منصوب پڑھیں گے. اگر مختلف پڑھیں یعنی پہلے کو اگر ہم اس طرح کریں ان خیرن فخیرن، ان خیرن فخیرن، یعنی دونوں کو کیا کریں مختلف پڑھیں، پہلے کو رفع دیں دوسرے کو نصب دیں، یا پہلے کو نصب دیں دوسرے کو کیا دیں رفع دیں. یا آگے کہہ رہے ہیں کانا اپنے دونوں اسم سمایت کیا ہے معذوف ہوگا. کانا خود بھی حذف ہوگا، اسم بھی حذف ہوگا اور خبر بھی ساتھ حذف ہوگی. جیسے افعل ھذا، اب افعل ھذا میں نہ کانا ہے نہ خبر ہے نہ اسم ہے، تینوں کیا ہے محذوف ہے. افعل ھذا اما لا. اب اصل عبارت کس طرح ہے اس کی؟ اصل عبارت ہے ان کنت لا تفعل غیرہ. اب دیکھیں ان کنت لا تفعل غیرہ، یہاں کنتا کانا اپنے اسم سمیت حذف تھا، یہاں کنتا میں جو ضمیر ہے تا وہ کانا کا اسم ہے. لا تفعل غیرہ یہ کانا کی خبر ہے، یہ کانا اپنے اسم اور خبر سمیت کیا ہے معذوف ہو گیا تھا. یا وہ کہتے ہیں زیادہ ما کو زیادہ کریں گے محذوف کے عوض، ما کو اضافہ کیا، یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے افعل ھذا اما لا، یہ اما لا جو ہے نا یہ محذوف کے بعد اصل کیا تھا ان کنتا، نون کے حذف کر کے ہم نے ما کو زیادہ کیا تو کیا بن گیا اما بن گیا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کانا کی نون کو، اگر کانا کے نون کو حذف کیا جائے گا، کب حذف کیا جائے گا؟ جب کانا مضارع ہو نمبر 1 اور مجزوم. مضارع مجزوم ہو کانا تو کانا کے نون کو حذف کیا جاتا ہے. حذف کیا جاتا ہے کب؟ جب کانا کے ساتھ ضمیر بارز ضمیر منصوب ملی ہوئی نہ ہو، اور کانا اور مضارع کے بعد جو ما بعد ہے وہ ساکن بھی نہ ہو. یعنی اگر 3 شرائط ہوں تو پھر ٹھیک ہے حذف کرنا کانا کے نون کو جائز ہے. جیسے نمبر 1 مضارع مجزوم، اگر مضارع مجزوم ہے تو کانا کی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی مضارع اور مجزوم. دوسری شرط کیا ہے؟ ضمیر متصل بارز منصوب ضمیر ملی ہوئی نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ حرف ساکن نون کے بعد واقع نہ ہو تو اس وقت نون کو حذف کر. جیسے لم اکو بغیان، یہ اصل میں کیا تھا لم اکن بغیان، لم اکن بغیان نون کو حذف کیا گیا. تینوں شرائط موجود تھی. نمبر 1 مضارع مجزوم تھا، نمبر 2 جو ہے نا ضمیر بارز منصوب ملی ہوئی نہیں تھی، نمبر 3 نون کے بعد کوئی حرف ساکن بھی نہیں تھا. اچھا اس کے بالعکس کون سی مثال بنے گی کہ جہاں شرائط موجود نہ ہو؟ مثلا لم یکن اللہ. اب لم یکن اللہ میں اگر تا مضارع مجزوم ہے اور جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ضمیر بارز بھی ملی ہوئی نہیں ہے، لیکن نون کے بعد والا حرف جو لام ہے وہ کیا ہے لام، نون کے بعد والا حرف ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں لم یکن اللہ میں نون کو حذف نہیں کر سکتے. اس کے بعد سارا انتقال کے لیے آتا ہے، جیسے سارا زید غنیان. اب سارا زید غنیان اس سے پتہ چلا زید پہلے غنی نہیں تھا، ثروت مند نہیں تھا ابتدا سے، بعد میں ثروت مند بنا ہے. اور سارا کیا ہوتا ہے تاما بھی ہوتا ہے. جیسے سارا زید الی امرن، سارا زید الی امرن یعنی انتقل زید الی امر. یہاں سارا کیا ہے تاما ہے زیدن تو اس کا اسم ہے لیکن خبر اس کی نہیں ہے، کانا کیا ہے تاما ہے. مثلا اپنے گھر سے عمر کے گھر کی طرف زید مثلا منتقل ہو گیا. اس کے بعد ہے اصبح امسا و اضحا. وہ کہتے ہیں اصبح امسا اور اضحا، یہ کس کے یہ 3 جو ہے نا یہ
ہر جملہ کو اس سے پہلے بیان کرنے سے پہلے کہ ہر جملہ کو آپ تعویل مصدر میں لے جائیں گے. جب تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں ہر جملے کو تو وہ اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ. ہر جملے کو جب ہم تعویل مصدر میں لے جائیں، جملے کو جب تعویل مصدر میں لے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون جملہ کہتے ہیں. یہ جو اسبا امس ازہا ہے یہ مضمون جملہ کے وقت کو معین کرنے کے لیے آتے ہیں. مضمون جملہ کے وقت کو معین کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ اسبا امس ازہا آتا ہے. مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ جب تعویل مصدر میں لے جائے جملے کو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون جملہ کہتے ہیں. جیسے اصبح زید امیرا، زید صبح امیر ہوا. یہ وقت کو معین کر رہا ہے، زید کس وقت امیر ہوا؟ اصبح یعنی صبح. ازہا زید امیرا، زید ظہر کے ٹائم امیر ہوا. امسا زید امیرا، زید شام کو امیر ہوا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین ہوئے اصبح، امسا، ازہا، یہ بھی معنی سارا بھی آتے ہیں، یعنی انتقال کے لیے بھی آتے ہیں. جیسے اصبح زید غنیًا، یہ جو اصبح زید غنیًا یعنی زید صبح غنی ہوا، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے زید پہلے غنی نہیں تھا. اضحیٰ زید غنیًا، زید ظہر کے ٹائم غنی ہوا. امسا زید غنیًا، زید شام کے وقت غنی ہوا. اور یہ دو کیا ہوتے ہیں؟ تاما بھی ہوتے ہیں، یعنی اصبح امسا ازہا یہ تینوں تاما بھی ہوتے ہیں. مثلا اضحیٰ زید، یہ زید اس کی اسم ہے لیکن خبر اس کے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تاما یعنی داخلہ فی، یعنی زید ظہر کے وقت داخل ہوا. اس کے بعد ظلہ اور باتا، ظلہ اور باتا بھی مضمون جملہ کے وقت کو معین کرنے کے لیے آتا ہے. ظلہ او باتا دونوں. مثلا ظلہ زید قائما یا باتا زید قائما، یعنی کیا؟ کاما فی جمیع نہارہ، کہ زید کیا ہے؟ ساری رات کھڑا رہا. او جمیع لیلی، زید پوری رات کھڑا رہا. تو یہ بھی مضمون جملہ کے وقت کو کیا ہے؟ معین کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد ہے ما زالا، ما برہا، ما فاتا، من فکا. یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ما زالا، ما برہا، ما فاتا، من فکا، یہ استمرار کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے آتے ہیں یہ جو اسم کی خبر ہے یہ مستمر ہے، استمرار کے لیے آتے ہیں. جیسے ما زالا زید کریما، اب ما زالا زید کریما، یہ ما زالا بتا رہا ہے کہ یہ جو زید کی کرامت ہے مستمر ہے، منقطع نہیں ہوئی، استمرار ہے. زید کی کرامت میں استمرار ہے، منقطع نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، یعنی زید ہمیشہ کریم تھا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ ماداما. ماداما کس کے لیے آتا ہے؟ وقت کے لیے آتا ہے. ماداما وقت کے لیے آتا ہے. اور ماداما جو میں ما ہے یہ مصدریہ ہے ماداما میں، اور یہ لازمی ہوتا ہے ماداما سے پہلے کوئی کلام واقع. مثلا اجلس ماداما زید جالسا، اجلس تو بیٹھ. بھائی کتنی مقدار میں بیٹھوں؟ گھنٹہ بیٹھوں، 2 گھنٹے بیٹھوں، 1 گھنٹہ بیٹھوں، وقت تو ہونی چاہیے. آگے بتا رہے ہیں ماداما زید جالسا، جب تک زید بیٹھا ہے آپ بیٹھیں، جتنی مقدار زید بیٹھا ہے آپ بیٹھیں. اور لیسا جو ہے نا مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے، حال کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے لیسا زید بخیلا، زید ابھی بخیل نہیں ہے. ممکن ہے 5 منٹ کے بعد بخیل ہو جائے، 10 منٹ کے بعد بخیل ہو جائے، لیکن ابھی کیا ہے؟ زید بخیل نہیں ہے. آخری جملہ آگے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ ان افعال ناقصہ کی خبر کو ان کی اسماء پر مقدم کرنا، تمام افعال ناقصہ کی خبر کو ان کی اسماء پر مقدم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. جیسے کانا قائمن زیدن. ہاں اما علیہا فیمتنع فی ما داما، جہاں تک خبر خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتی ہے، کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے، لیکن ما داما میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ما داما میں ما مصدری ہے، وہ صدارت کلام چاہتی ہے. یہ عبارت کو دیکھتے ہیں. النوصاب افعال تسمى الافعال الناقصہ
ان کا نام رکھا گیا ہے فعال ناقصہ. تدخل علی المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فترفع الاول اسمان، پہلے کو رفع دیتے ہیں اپنا اسم بناتے ہوئے، اسم اللہ اپنا اسم مکر بناتے ہوئے. وتنصب الثانی خبر اللہ، دوسرے کو نصب دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے خبر ہے اپنی خبر بناتے ہوئے. واہیا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ ہے. منہا، من بیانی ہے، منہا ان میں سے کچھ یہ ہیں. کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، وظلا، وباتا، ومن فکا، وما زال، وما فاتا، وما بارا، وما دام، لیسا. فکانا لثبوت الخبر للاسم، کانا جو ہے نا یہ اسم کی خبر کے، یہ خبر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اسم کی جو خبر ہے یہ اسم کے لیے ثابت ہے، ثبوت کے لیے آتا ہے. لیکن بعض علماء نے یہ اشکال کیا ہے کہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے، کیونکہ جو اسم کی خبر ہے وہ تو پہلے سے ثابت ہے. یہ جو قیام ہے زید کے لیے پہلے سے ثابت ہے، اگر کانا بھی اسی کے لیے آ رہا ہے تو تحصیل حاصل ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے، کانا وقت کو معین کرنے کے لیے آتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو ثبوت ہے خبر کا کس وقت میں ہے. کانا زید قائمن، کانا بتا رہا ہے ماضی میں ثبوت تھا. بمعنی سارا، کانا بمعنی سارا بھی ہوتا ہے. شاید مثال کیا آتی، کانت فراخا بیوضها ویکون فیہا ضمیر الشان، اور کانا میں ضمیر شان بھی ہوتی ہے. اذا متو کان الناس صنفان، میرے مرنے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے. میرے مرنے کے بعد جب مر جاؤں گا، صنفان دو قسم کے ہوں گے. شامتن، ایک وہ ہے جو میری برائی کی ہے، میری برائی کی ہے یعنی میری برائی کرے گا اور خوش ہوگا. وآخر محسن بالذی کنت، تو دوسرا وہ ہے جو میری اچھائیوں کو ظاہر کرے گا، میری نیکیوں کو کیا ہے ظاہر کرے گا. و تاما، کانا بمعنی کیا ہوتا ہے تاما بھی، کانا بمعنی تاما بھی ہوتا ہے. بمعنی ثابت واقع، جب کانا تاما ہوگا تو کس معنی میں ہوگا، ثابت اور واقع کے معنی میں. واقع یعنی واجد حاصلہ کے معنی میں. جیسے کون فیکون، اب یہاں کون فیکون میں کون جو کانا کیا ہے تاما ہے. کیوں؟ کیونکہ کون میں جو تا ہے مخاطب وہ اس کا اسم ہے لیکن خبر نہیں ہے، تاما ہے. مثلا یعنی اذا قال له، جب کہا جائے گا کون ہو جا، فیا کہو تو واقع ہو جائے گی. وزائدہ، کانا کیا ہوتا ہے زائدہ بھی ہوتا ہے، اور زائدہ کا معنی کیا ہے یعنی تاکید کلام کے لیے آتا ہے. تاکید کلام معنی کے تاکید کے لیے. کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا، اب کانا یہاں زائدہ ہے تاکید کلام کے لیے آ رہا ہے، نہ کہ کانا ہو نہ ہو برابر ہے، یہ معنی نہیں ہے. کیفا نکلم، میں ہم کس طرح جو ہے نا کیا ہے کلام کریں، من کانا فی المہد صبیا، جو ماں کی گود میں بچہ ہے. وقاد تو اضاف اما وحدہ، کبھی کانا کو اکیلے کانا کو حذف کیا جاتا ہے. ناب اما انت منطلقن انطلقتو، انت ایک کانا کا اسم ہے، منطلقن کانا کی خبر ہے. کانا خود کیا معذوف ہے، یعنی اصل کیا ہے لئن کنت منطلقن او ما احد معمولیہا، یا کانا اور اس کے دو معمول میں سے کسی ایک کے ساتھ کانا کو حذف کیا جاتا ہے، یا اسم کے ساتھ کانا کو یا خبر کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے. نحو ان خیرن فخیرن، اب یہاں کانا جو ہے نا اپنے اسم سمیت معذوف ہے، او منصوبین، یا دونوں کو کیا ہے نصب دیں گے. اگر دونوں کو نصب دیں گے تو کانا اپنے اسم اور کانا خود اور اپنے اسم سمیت معذوف ہوگا. او مرفوعین، یا کانا جو ہے نا یا ان دونوں کو یعنی خیرن فخیرن کو رفع دیں گے تو کانا اپنی خبر سمیت معذوف ہوگا. او مختلفین، یا مختلف بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے کو رفع دیں دوسرے کو نصب دیں، یا پہلے کو نصب دیں دوسرے کو رفع دیں. تو ایک صورت میں کانا اپنی خبر کے ساتھ حذف ہوگا، دوسری صورت میں کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوگا. او معہما، یا کانا اپنی مبتدا اور خبر دونوں کے ساتھ معذوف ہوگا. جیسے افعل ھذا اما لا، اب یہاں کانا اپنے اسم اور خبر سمیت معذوف ہے. اصل عبارت کس طرح ہے، ان کنتا لا تفعل غیرہ، ان کنتا لا تفعل غیرہ، کنتا میں تا ہے جو وہ اس کا اسم ہے، لا تفعل غیرہ اس کی خبر ہے. زید ما عوضاً عن المحذوف، یہ جو اما ہے نا اما لا، افعل ھذا اما لا میں جو ما ہے یا محذوف کے عوض ہے، نون کو حذف کے ان تھا نا اصل میں ان کنتا، تو ان نون کو حذف کرتے کیا بن گئے
اما وقد یوضع فنون من مضارع المجزوم، کبھی جو ہے نا کیا ہے مضارع جو مجزوم ہوتا ہے اس کی نون کو حذف کیا جاتا ہے. کب؟ اذا لم يتصل به ضمیر بارز، جب مضارع کے ساتھ ضمیر بارز متصل نہ ملی ہوئی ہو، یہ ضمیر بارز متصل نہ ملی ہوئی نہ ہو. ولم يسکن ما بعدہ، مضارع کا ما بعد ساکن بھی نہ ہو. یعنی تین شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے مضارع مجزوم ہو، دوسری شرط کیا ہے مضارع کے ساتھ ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو، تیسری شرط کیا ہے مضارع کا ما بعد یعنی نون کے بعد کیا ہے حرف ساکن بھی نہ ہو. جیسے لم اکو بغیان، اصل میں کیا تھا لم اکن بغیان، لم اکو بغیان، اصل میں کیا تھا لم اکن بغیان، نون حذف کیا گیا. تینوں شرائط موجود تھے. اگر موجود نہ ہو شرائط تو مثال کیا بنے گی لم یکن اللہ. وسارا للانتقال، سارا انتقال کے لیے آتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہونا. سارا زید غنیا، اب جیسے سارا آیا تو ہمیں پتہ چل گیا زید ابتدا سے ثروت مند نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے. زید ابتدا سے ثروت مند نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے. سارا نواز شریف غنیا، یہ سارا بتا رہا ہے کہ نواز شریف ابتدا سے ثروت مند نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے جب پاکستان کے سیاست میں بڑا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے ثروت مند ہو گیا ہے. تام وجدہ تکون ہو تاما، اور سارا کیا ہے تاما بھی ہوتا ہے. سارا زید الی امر، سارا زید، یہ زید سارا کا اسم ہے لیکن خبر اس کی معذوف ہے. کیوں؟ کیونکہ کانا تاما ہے. یہ سارا زید الی امر، زید اپنے گھر سے عمر کے گھر کی طرف منتقل ہو گیا. واسبا وامسا واضحا، یہ ایک طرح نے مضمون الجملہ بأوقاتہا. اسبا یہ جو تینوں اسبا امسا واضحا مضمون جملہ کے اوقات کو بتانے کے لیے آتا ہے، وقت کو معین کرنے کے لیے آتا ہے. واہیا، یہ جو وقت ہے یعنی یہ جو وقت جملہ ہے، یا صبح وا یا صباح یا صبح تھی، وا یا المساء یا شام، وا ظہر یا ظہر. مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا جب جملے کو تعویل مصدر میں لے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں مضمون جملہ. تعویل میں مصدر جب لے رہے ہیں اسبا امسا ازہا زید امیرا، اسبا زید امیرا، زید صبح امیر ہوا. امسا زید امیرا، زید شام کو امیر ہوا. وتکون بمعنی سارا، یہ تینوں بمعنی سارا بھی آتے ہیں یعنی انتقال کے معنی میں بھی آتے ہیں. اسبا او امسا او ازہا زید غنیا، جب ہم کہتے ہیں ازہا زید غنیا تو معنی کیا بنے گا زید ظہر کے وقت کیا ہے غنی ہوا ہے. وتاما بمعنی دخول فی تلک الاوقات، یہ اسبا امسا ازہا تاما بھی ہوتے ہیں جیسے اسبہا او امسا و ازہا زیدن. اسبہا زیدن، زید اس کا اسم ہے لیکن خبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تاما ہے. اسبہا زیدن یعنی زید صبح کے وقت گھر میں داخل ہوا. وظلا وباتا، اور ظلا جو ہے نا یا کیا ہے ازلا وباتا لاقتران مضمون الجملہ بوقتہما، یہ مضمون جملہ کے وقت کو معین کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے ظلا او باتا زید قائما، یعنی زید قاما فی جمیع نہارہ، زید پورا دن کھڑا رہا یا پوری رات زید کھڑا رہا. ویجیان، یہ دونوں یعنی ظلا اور باتا بمعنی سارا، سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں. ویجیان بمعنی سارا. اور یہ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ سوال ہم چھوڑ رہے ہیں طلاب عزیز پر کہ وہ خود اس کو ڈھونڈے. یہ جو کہہ رہے ہیں ظلا اور باتا بمعنی سارا بھی آتے ہیں، یہ سارا ناقصہ ہے یا سارا تاما ہے؟ یہاں جو کہہ رہے ہیں یجیان بمعنی سارا، ظلا اور باتا دونوں بمعنی سارا آتے ہیں. یہ جو بمعنی سارا آ رہے ہیں یہ سارا یہاں تاما ہے یا ناقصہ ہے؟ یہ ہم اپنے طلاب عزیز پر کیا ہے سوال چھوڑ رہے ہیں. اگلے درس میں ہم اس کا کیا پھر جواب دیں گے. باتا زید قائمان سارین و تامتین علی کلہ، ظلا اور باتا تاما ہوتے ہیں لیکن بہت کم. جیسے زلتو اور بیتو بے مکان کذا، رات کو میں فلاں مکان میں تھا. بتو یعنی بتو مکان بے مکان کذا، رات کو میں فلاں مکان میں تھا. زلتو بے مکان کذا یعنی دن کو میں فلاں مکان میں تھا. یعنی کنتو بہا نہارا او لیلا. وما زال وما بارا وما فاتا ومن فکا،
ज़ाला कभी नफ़ी का माना देता है और मा भी नाफी है, जब नफ़ी पे नफ़ी दाखिल हो तो इस बात का माना है। इसी तरह बारह भी नफ़ी का माना दे रहा है और मा भी नाफी है, जब नफ़ी पे नफ़ी दाखिल होगी तो इस बात का माना देगा। लिस्तिमरार है, सबूत, अलखबर, अलइस्मिन, ये तीनों ये चार क्या करते हैं, ये चार इसलिए इस्तिमरार के लिए आते हैं, ये बताते हैं ये खबर इस्म के लिए हमेशा के लिए साबित है, दवाम है। जैसे माज़ाला ज़ैदुन करीमन, इस्तमर्रा करमहू, ये बता रहा है कि ज़ैद का करम अभी भी जारी है, माशाअल्लाह, अभी भी सखावत कर रहा है, अभी भी फ़ुकरा की मदद कर रहा है। व कज़ा अख़वातुहु व यल्ज़िमु अन-नफ़ी वलौ तक़दीरन, इसी तरह माज़ाला के जो अख़वात हैं वो भी इस्तिमरार कर जाते हैं। व यल्ज़िमुहा, इन तीनों को, इन चारों को, यानी माज़ाला, माबारा, माफ़ाता, मनफ़क्का, इनको नफ़ी लाजिम होती है। वलो तकदीरन, चाहे नफ़ी तकदीर में भी क्यों ना हो। तल्लाए तफ्ताओ ताज़कुरो यूसुफ़ा, सूरत यूसुफ की है। ये तल्लाए तफ्ताओ यहाँ नफ़ी क्या है, तकदीर में है, असल में क्या है, तल्लाए ला तफ्ताओ ताज़कुरो यूसुफ़ा। व मादामा लितौक़ीत, मादामा किसके लिए आता है, वक्त के लिए भी आता है, वक्त के लिए आता है। व माफ़िया मस्दरियत, व माज़ाला क़ब्ला कलामुन, और मादामा जो मा है यह मस्दरी है और माज़ाला से पहले क्या है, कलाम होती है। जैसे इजलिस मादामा ज़ैदुन जालिसन, अब मसलन आप कह रहे हैं अम्र को इजलिस, वो कितने, वो कहते हैं मैं कितनी देर बैठूँ, मादामा ज़ैद अमरान, जितनी देर अम्र बैठे, जितनी देर ज़ैद बैठे। वलैसा नफ़ी मज़मून जुमला हालन, लैसा जो है ना मज़मून जुमला की नफ़ी के लिए हालन। जैसे लैसा ज़ैदुन बख़ीलन, ये लैसा ज़ैदुन बख़ीलन, ज़ैद अभी बख़ील नहीं है। लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद अभी नहीं खड़ा। लैसा ज़ैदुन जालिसन, ज़ैद अभी नहीं बैठा। व यजूज़ो तक़दीमो अख़बारिहा कुल्लासमाइहा, जायज़ है इन तमाम अफ़ाल नाक़िसा के अखबार को इनके तमाम के अस्मा पर मुक़द्दम करना। काना क़ाइमन ज़ैदुन व अम्मा अलैहा फ़यम्तनु फ़ीमा दामा, और हाँ इन खुद इन पर भी खबर मुक़द्दम हो सकती है मगर मादामा में नहीं हो सकती, क्योंकि माए मस्तरिया है। वख्तलिफ़ा फ़ी लैसा, और लैसा में इख्तलाफ किया गया है, या मुक़द्दम हो सकती है या नहीं हो सकती। वमा यल्ज़िमुहु, और वो जिसको वमा यल्ज़िमुहु नफ़ी, और वो जिसको नफ़ी लाज़िम है, जैसे माज़ाला, माबारा, माफ़ाता, मनफ़क्का। व यजूज़, फिर बाकी अफ़ाल नाक़िसा में जायज़ है, खबर मुक़द्दम हो सकती है उन पर। तंबीह, ये जो लफ्ज़ तंबीह आ जाता है, इस तंबीह कौन सा लफ्ज़ है ये तंबीह, नब्बहा युनब्बिहु तंबीहन, बाबे तफ़ईल है, नब्बहा युनब्बिहु, इसका माना होता है तज़क्कुर। तंबीह जहाँ भी है इसका माना क्या होता है, तज़क्कुर, याद दहानी, यानी नब्बहा।